بلا دیتا ہوں فضیلت الشیخ برادر مکرم حافظ عبدالحلیم صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل وسلم على سيد الانبياء محمد المصطفى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا تمام کی بعثت کا مقصد خیر کی دعوت، شر اور برائی سے روکنا تھا، اور دنیا میں جتنے بھی گناہ قصور اور برائی پائی گئیں ان میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں لوگوں کو شریک کرنا یا اللہ رب العزت کے ان اوصاف کو اوروں کے اندر تسلیم کرنا، یہ شرک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا زیادہ حصہ جس دعوت پر مرکوز ہے اور سب سے زیادہ جس پر محنت، توجہ اور فکر رہی، اور سب سے زیادہ پیغام جو دشمن کے کلیجے میں، قلوب میں، بدن میں کانٹوں کی طرح چبھا، وہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اگر اخروی کامیابی چاہتے ہو اور دنیا میں مقام و مرتبہ، ناموری، عزت اور جاہ چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز اور اہم قدم یہی ہے کہ عقیدے اور نظریے سے بت پرستی کو نکال دو اور شرک کو ایسے مٹا دو جیسے گدھے کے سر سے سینگ مٹے ہوئے ہیں۔ نام و نشان تک نہ ہو دنیا کے کسی خطے کے اندر کہ اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال کے اندر کہیں شرک یا شرک کا شائبہ تک موجود ہے۔ 13 سالہ زندگی نبوت کی، مکی زندگی میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کی ساری اسی پر دکھائی دیتی ہے، سارا زور اسی پر ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی غلاظت اور سب سے بڑی انسانی بدن اور اس کی کامیابی کے لیے مضر چیز اور اس کے سارے ہی مقاصد زندگی کو، مقاصد تخلیق کو برباد کرنے والے اعمال وہ شرک کے اعمال ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا تو مدنی زندگی میں، اور بہت ساری عبادات نازل ہوئی تو مدنی زندگی میں۔ 13 سال تو گزر گئے انسان کو سنوارتے سنوارتے، اس کا دماغ بناتے بناتے، اس کو سمجھاتے سمجھاتے، اس کو پرکھ اور پہچان دیتے دیتے کہ تیرا معبود کون ہے، تیرا مسجود کون ہے، تیرے لیے حاجت روا کون ہے، تیرے لیے مشکل کشا کون ہے۔ جو فتنہ اس مکی دور میں تھا آج بھی وہی سر اٹھائے ہوئے ہے۔ اتنی مساجد نہیں جتنی درگاہیں ہیں، اتنے نمازی سجدہ کرنے والے مساجد میں نہیں جتنے درباروں پہ پڑے ہوئے۔
دربار بھی ان کے زیادہ، چلو وہ تو ان کو مبارک، مگر مساجد بھی ان کی زیادہ۔ پنجاب میں مساجد کتنی ہے جی؟ بریلوی کی مساجد ہیں 45,000، دیوبندی کی مساجد کتنی ہیں جی؟ 14,000، اہل حدیث کی کتنی ہیں؟ 5,000، شیعہ کی کتنی ہیں؟ 3,000۔ ساڑھے نیڑے تے شریعہ لگے کھڑے نے۔ یہ دعوت ہے اہل حدیث کی، یہ پیغام ہے ان لوگوں کا، یہ کوشش اور کاوش ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو رواج دینا ہے اور توحید کو پروان چڑھانا ہے۔ دکھائی کتنے دیتے ہیں؟ 5,000 مساجد کے ساتھ۔ اور جن لوگوں کے ہاں شرک ہے ان کے مساجد کے دور و دیوار کو دیکھو تو شرک سے بھرے ہوئے، ان کے درباروں کو دیکھو تو شرک سے بھرے ہوئے، وہ تو ہیں ہی شرک کے اڈے۔ جہاں سجدہ ہوتا ہے تو صرف غیر اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، جی صرف غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ توجہ یہ دلانی ہے کہ سب سے بڑی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلا پیغام کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور جب ہم مسلمان ہوئے تو پہلے یہی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، پھر ساتھ کہا کہ محمد رسول اللہ، توحید رب کی، اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کاوش کو اور ان محنتوں کو جو آج کس پروگرام کے لیے ہوئی ہیں رات تک جاری اور ساری رہیں گی، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ جی سر، بات یہ ہے کہ بھئی عبد الخالق صاحب کہہ رہے تھے، مجھے غلطی لگی کہ وضو کرنا ہے 5 منٹ پہلے ختم کر دو، وہ کہتے ہیں 5 منٹ لگاؤ۔ چلو ابھی اتفاق اسی پر ہے کہ ختم کر دیتے ہیں، چونکہ واش روم بھی جانا ہوتا ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنا ہے۔ تو بھائی آج مجھے موقع ملا ہے اپنے برادر مکرم بھائی عبدالعزیز علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ کبرنی موت الکبریٰ، میں ان کی جگہ پر کھڑے ہونے کے قابل تو نہ تھا، مگر وہ نہیں ہیں، کھڑا ہونا پڑ گیا۔ اللہ ہمیں بھی ہمت دے اور ان جیسی سیرت، ان جیسے کردار، ان جیسے علم و عمل تقویٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے اندر ہمیشہ یاد آنے والے، زیادہ یاد آنے والے، دلوں کو تڑپانے والے والد محترم اور مولانا عبداللہ احمد چھتوی صاحب، صوفی عائش محمد صاحب، اور محترم مولانا صوفی عتیق اللہ سلفی صاحب، اور برادر مکرم عبدالعزیز علوی صاحب، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا ہمارے تمہارے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں اور لغزشیں معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمارے وہ بزرگ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے مشائخ کی، اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ اس دیہات میں بڑے بڑے علماء تیرے دین اور تیری کتاب و سنت کے پیغام کو آگے پہنچانے والے، علم سکھانے والے، جنہوں نے ساری زندگی اے اللہ تیرے دین کے لیے صرف کر دی، اے اللہ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ان کو انبیاء علیہم السلام کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمارے ان بزرگوں میں حضرت مولانا عتیق اللہ اور حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز علوی، اے اللہ جو یکے بعد دیگر اس دنیا سے چلے گئے، حضرت مولانا محمد امین، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان سے پہلے اے اللہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی، حضرت مولانا حافظ احمد اللہ اور حضرت مولانا قاضی محمد اسلم سیف رحمہ اللہ، اور یا اللہ جتنے بھی مشائخ، مولانا رضی اللہ ہمارے استادوں میں،
اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بیماروں کو صحت تندرستی اور عافیت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما، اے اللہ اپنے خزانوں سے ہم سب کو وسیع رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو بھائی دور و نزدیک سے آئے ہیں اور ہر سال آتے ہیں، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو اپنی رحمتیں عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی خاص مدد فرما، کمزوروں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین میں غزہ میں ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما، اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو ناکام فرما، دنیا کی بڑی بڑی طاغوتی قوت اور طاقتوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ اسرائیل کو امریکہ کو ان کو برباد فرما، اے اللہ انہوں نے پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اے اللہ یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اے اللہ ان کے حواریوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان کے حواریوں کو بھی نیست و نابود فرما، اے اللہ اپنے دین والوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کی حکومت کو قائم فرما، اے اللہ پاکستان میں عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما، اے اللہ تحریک مجاہدین کے جھنڈے کو اونچا فرما، اے اللہ آج تک جنہوں نے بھی اس تحریک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، یا اللہ اول سے لے کر اب تک، اے اللہ ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ اس جماعت کے منسلکین نے، اے اللہ اس جماعت سے محبت کرنے والوں نے، اے اللہ اپنی زندگیاں کھپا دیں، اے اللہ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرما، ہمارے بزرگ اے اللہ صوفی عائش محمد رحمہ اللہ، اے اللہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جو ساری زندگی اے اللہ تیرے دین کی بلندی کے لیے یا اللہ جہاں بھی جاتے تھے، اے اللہ اپنی ساری توانائیوں کو تیرے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے خرچ کیا، صرف کیا، اے اللہ انہوں نے دنیا نہیں بنائی، اے اللہ ان کی جیب خالی ہوتی تھی لیکن اے اللہ ان کے دل کے اندر اے اللہ ایمان کی اور جہاد کی حرارت ہوتی تھی، ہر جگہ پر اے اللہ وہ کلمہ توحید کو بلند کرتے، کلمہ جہاد کو بلند کرتے تھے، دلوں کو گرباتے تھے، اے اللہ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، اے اللہ یہ جامعہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ان کے جانشینوں کو، ہمارے بھائی ابو بکر کو اور ہمارے بھائی محمد عمر کو، اے اللہ ان کا جانشین صحیح معنوں میں بننے اور اے اللہ اس جامعہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محنتوں کو اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، جنت عطا فرما، اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا اے اللہ ہم سب کو حقدار بنا، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔